ویلکم بیک ناظرین، کچھ ملکی حالات پر بات کریں گے۔ ملکی حالات چونکہ لنک کیے جا رہے ہیں انٹرنیشنل افیئر سے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، خصوصاً خطے کی صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول پرائسز میں بھی آئے روز جو ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے، ڈائریکٹلی عوام امپیکٹ کر رہی ہے۔ اس سے آنے والے دن تھوڑا سا اس کا ہم اگر منظرنامہ دیکھیں تو کیسے نظر آ رہے ہیں؟ مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا؟ کیا صرف یہ عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوگا یا حکومت کو بھی کوئی ٹف ٹائم دیکھنا پڑے گا؟ سعید قاضی صاحب سے جانتے ہیں۔ دیکھیے یہ عوام کو بیسیکلی جو آپ کے سٹرکچر ان ڈیموکریٹک ہوتے چلے جاتے ہیں ان ایسنس، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی رولنگ کلاس ہے وہ سمجھتی ہے ہم عوام کو تو جواب دہ ہے ہی نہیں، اور یہ ان کو بالکل پوری طریقے سے پتہ ہے۔ اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے کہ جب دنیا میں کوئی کرائسس آتا ہے تو جو اشرافیہ ہے وہ اپنی پکس کو کمپرومائز نہیں کرتی، بلکہ جو بھی جس بحران کا جو بل ہوتا ہے وہ عوام کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب اگر دیکھیں تو یہاں الزام در الزام یہ خود ہی لگاتے رہے نا کہ آئل کمپنیوں کو فائدہ پہنچا دیا، کسی نے کہا پیٹرول پمپس کو فائدہ پہنچا دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی اس اشرافیہ کو بلینز آف ڈالر کی اس کو امرات حاصل ہیں۔ یہ باقاعدہ سٹڈیز ہیں، رپورٹس ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب جیسے لوگ ہیں، ڈاکٹر فاروق سلیم جیسے لوگ ہیں۔ تو بھئی یہ ایک آنا اپنے جیب سے نہیں دیں گے۔ مثال کے طور پر اگلے دن میں دو باتیں، ایک میرے ساتھ کسی پروگرام میں کسی ٹرانسمیشن میں ایک سیاستدان آئے تو وہ کہنے لگے بس یہ حالات بڑے خراب ہیں اور ہمیں بڑا مشکل فیصلہ کرنا پڑا ہے، اور وہ مشکل فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے پیٹرول کی قیمتیں مہنگائی کر دی۔ تو میں نے کہا یار آپ مہنگائی کریں، آپ کا ہاتھ روکنے والا کوئی مائی کا لال تو ہے نہیں آج کل۔ ہاں صرف یہ کم از کم یہ زبان درست فرما لیں کہ آپ کہیں یہ آسان فیصلہ تھا کہ عام آدمی کی جیب میں سے پیسے نکالا، تو مشکل فیصلہ تو تب ہوتا کہ آپ یہ کہتے کہ ہم کسی بندے کو اس کی تنخواہ کا 80-90% پینشن نہیں دیں گے، کسی بھی ٹاپ بیوروکریٹ چاہے وہ جس کا اس کو کوئی پلاٹ نہیں ملے گا۔ وہ جو 22-23 بلین ڈالر بنتا ہے یو این ڈی پی کے مطابق، اس میں سے تو 4 بلین میں ہم کریں گے کام، باقی سارا جو ہے آئی ایم ایف سارا ڈرامہ بند کریں گے۔ نہیں تو بات یہ ہے ابھی 1.8 بلین کی تو اپرووڈ ہوئی ہے اس سے کابنٹ سے بیوروکریٹس کے لیے گرانٹ، تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کچھ کریں گے؟ میں تو ایکسپیکٹ کرتے ہی نہیں ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سسٹم میں عوام کی جیب سے دیکھیں نا۔ میں کل اپنی ایک کار واش پہ گیا، ایک وہاں محنت کش تھا، وہ کہتا جی باتیں مجھے پہچان گئے، وہ کہتا جی 1000 روپیہ بناتا ہوں تو 400 کا پیٹرول لگ جاتا ہے، باقی 300 میرے بچے کا دودھ ہے۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں، مگر یہ لوگ نا اتنے بے حس ہو چکے ہیں اور ان کو کوئی اچھا۔ اور دوسری بات، یہ آنسریبل ہی نہیں رہے۔ میں نے کہا کہ جب میں نے دوستی کر لی ووٹ گننے والوں سے تو میں نے کدھر ڈرا ہے؟ تو یہ سسٹم ہے سارا، اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ نان ایونٹ ہے، اور صرف نان ایونٹ نہیں ہے بلکہ اس کے نتیجے میں جو لوگ آئیں گے ہائیلی کمپرومائزڈ ہوں گے، اور وہ عوام ان سے کوئی سوال تو پوچھ نہیں سکیں گے۔ ہمارا صاحب پھر ایسے میں مطلب کس کی طرف دیکھا جائے؟ عوام حکومت کی طرف دیکھتی ہے، حکومت اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہے، اسٹیبلشمنٹ مڑ کے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ دونوں کو جو ٹیکل کر رہی ہوتی ہے، پھر کس کی طرف دیکھیں ہم؟ مطلب یعنی عوام کے لیے ایک جو رے آف ہوپ ہے وہ کیا ہے؟ بس نہ خدا جن کا نہ ہو ان کا خدا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لینا، یعنی ایک مہینے نہیں بس 15-20 دنوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں ججز کے لیے گاڑیاں، اس میں ان کو کتنے انسینٹیوز دیے گئے، تنخواہ اور پینشنز میں اضافہ ہوا، بیوروکریٹس کے لیے پتہ نہیں 1.5-2 ارب کوئی گرانٹ منظور کی گئی۔ تو بھئی جب یہ معاملات، یعنی ایک ایلیٹ کلاس، ایک اشرافیہ آپ نے تخلیق کیے کہ یہ اس ملک کی اشرافیہ ہے، ان کو مراحت دینے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں پیٹرول میں گزشتہ چند دنوں میں 20 روپے سے زائد اضافہ ہوا ہے، تو اس کا برڈن کس پر آئے گا؟ ابھی میں اسلام آباد سے آ رہا تھا اور میں نے جو ٹول ٹیکس دیا موٹر وے پہ وہ 700 روپے تھا، یعنی ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہم کوئی 200-250 روپے دے دیتے تھے، اب سر میں 700 روپے پرسوں کی بات بتا رہا ہوں، میں لاہور گیا ہوں، میں نے 1450 روپے موٹر وے پہ ٹول ٹیکس دیا ہے فرام اسلام آباد ٹو لاہور۔
بالکل بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اب عوام پر اتنا زیادہ برڈن آپ نے ڈال دیا ہے خط غربت سے. ایک بڑی تعداد میں یہ جو پاپولیشن کا بڑا حصہ ہے وہ خط غربت سے نیچے چلا گیا ہے. بھائی لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے. ہر چیز پر ٹیکس, یعنی ایک اورنگزیب کو بٹھایا دیا ہے اور وہ اتنا بڑا معیشت دان ہے کہ کوئی بھی مسئلہ آ جائے کہتا ہے عوام پر ٹیکس پھینک دو. بھئی وہ تو مجھے یا آپ کو بھی بٹھا دے تو ہم کر لیں گے. آپ کے پاس کون سا فارمولا ہے, آپ نے کون سے لوگوں کو انسینٹیوز دیے, کون سا ریلیف دیا ہے؟ آپ نے عوام کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. ادھر پختونخوا میں, بلوچستان میں لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے. تو بھئی کون سی کارکردگی ہے, کون سی ایسی پرفارمنس ہے جس کی ہم تعریف کریں؟ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم آپ لے کے آئے. آپ نے ہمیں بیانیہ دیا تھا کہ آئین کی سربلندی اور سول سپرمیسی, لیکن وہ 26ویں اور 27ویں ترامیم کی شکل میں ہمارے سامنے آیا. عدلیہ کی آزادی کی بات کی تھی, یہ ترامیم ہمارے سامنے. تو بھائی آپ ان ترامیم کے ذریعے تو عدلیہ کی آزادی جس طرح سے پہلے تھی وہ بھی نہیں رہی ہے. بہرحال میں آگے اسی ایک پوائنٹ کو عماد صاحب نے جو کہا ہے 26ویں 27ویں ترمیم, سر ہم اگلی ترمیم میں تو نئے صوبوں کی بات سن رہے ہیں. ہر تھوڑے عرصے بعد یہ نئے صوبوں کا شوشہ اٹھ جاتا ہے. اب سندھ میں نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے. سعید صاحب پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح 26ویں 27ویں ہوئی ہیں, 28ویں بھی آ جائے گی, نئے صوبے بھی بن جائیں گے, ایڈمنسٹریٹیولی کچھ بہتر ہو جائے گا کام, جیسے کہا جا رہا ہے کہ صوبے ڈیوائیڈ کر دیں گے. دیکھیں میری اس میں رائے بڑی واضح ہے. رائے یہ ہے کہ آپ یہ آتے ہیں جی وہ بیسک ڈیموکریسیز کر دیں, وہ سوشل کیا کہتے ہیں وہ کر لیں, کوئی بھی کر لیں. اگر عوام کے جو ابھی پچھلے دنوں ڈاکٹر فاروق سلیم نے جو فگر دی ہے وہ یقین, یعنی انسان کی کانوں سے دھواں نکل آتا ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں اس حکومت نے کتنا پیسہ نکالا ہے عوام سے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے. مجھے اب صحیح یاد نہیں, 1.5 ٹریلین, یہ کتنا بلینز آف ڈالر ہے. اب سوال یہ ہے کہ بھائی جب تک دیکھیں نا اب کیا ہے یہاں پہ, بیوروکریٹ, ٹھیکیدار اور ٹھیکہ دینے والے کا نیکسس ہے. مجھے یہ بتائیں جتنی دفعہ اس ملک میں ہماری سڑکیں بنتی ہیں کبھی کسی ملک میں بنی ہیں؟ ہر برسات کے بعد وہی سڑک دوبارہ بنتی ہے. اور میں جب یہاں سے اپنے دفتر جاتا ہوں تو کوئی سڑک ہے ایک تازہ بنی ہے, مجھے لگتا ہے 2-4 بارشیں کے بعد وہ بھی نہیں ہوگی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کرپشن ٹو دی کور ہے, آخر تک ہے, اور اس کے بعد جو آپ کا جو عوام کا ڈیولپ, اب یہ کہتے ہیں جی عوام کے ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے اور لے جاؤ یار, اور پہلے ہم پہ کہاں خرچ ہوتا ہے وہ؟ کیا ہمارے اوپر کس کو نہیں پتا کہ کسی سرکاری محکمے میں اگر جا کے آپ نے کام کروانا ہے تو کس کام کا کتنا ریٹ ہے؟ کسی ٹھیکیدار کو آپ پرسنلی بلائیں, اسے کہیں یہ حلف رکھو کہ یہ جو اگر یہ اتنے کروڑ کا ٹھیکہ ہے تو اس میں کہاں سے کیا کدھر سیٹلمنٹ ہونی ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں نا. ابھی آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی اور مجھے بڑی ہنسی آئی, میں بڑا احترام کرتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب کا. وہ ایک جیو کے پروگرام میں بیٹھے تھے تو میرے خیال میں اقبال صاحب کیا نام ہے, انہوں نے سوال کیا جی کہ یہ آپ نے 3000 کا کرپشن, ان کے تم کون ہوتے ہو بھائی پوچھنے والے, یہ ہم نے بات کی. اچھا آپ دیکھیں, اب پتہ نہیں انہوں نے اپنا آرگیومنٹ دیا, مگر میں اگر ہوتا تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا کہ حضور دس از اے پبلک منی, دس از مائی منی, اور آپ کہہ رہے ہیں 3000 روپے اٹھا کے باہر لے گئے, غلط یا صحیح وہ کریں, آپ سے پوچھ لیں. مگر اگر یہ کام ہوا ہے تو یہ کسی کے ذاتی پیسے تھے, یہ سعید قاضی کے پیسے تھے, یہ مسلم لیگ نون کے پیسے تھے, پیپلز پارٹی کے پیسے تھے؟ نو, اس ملک کے لوگوں کے پیسے تھے. اگر یہ 3000 باہر گئے ہیں تو میں نہ سوال کروں. اب یعنی آپ کیا یہ ہمارے جمہوری لیڈر بھی ہمارے اوپر مارشل لا لگا کے رکھیں گے؟ ہمارے صاحب اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باہر پیسے چلے گئے ہیں, ان لوگوں کو معلوم بھی ہے, اور پھر صدر بھی ان کی پارٹی کا ہے. ابھی سیٹیں بٹیں گی تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح سے بندر بانٹ ہوگی. پھر ایسا کیوں ہے عماد صاحب؟ یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا ہے, مسلسل ہو رہا ہے. ہر حکومت, یعنی یہاں پر تو ٹریڈنگ کمپنیاں ہیں, یہاں پر تو سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, وہ تو اقتدار تک پہنچتے ہیں اور پھر اسی کو اپنے مفادات اور اپنے دولت کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی یہی پیپلز پارٹی تھی. تو وہ جو ایک ماڈل لڑکی پکڑی گئی تھی ایئرپورٹ پر,
اور پھر ایک طویل سلسلہ چلا تھا، پھر بہت سارے معاملات بھی سامنے آئے تھے. تو یہ تو پہلی مرتبہ نہیں ہوا. فراگوگی کون تھی؟ اسی طرح سیف الرحمان ایک زمانے میں ایک کردار سامنے آئے تھے. تو یہ تسلسل کے ساتھ دیکھیں، جب تک ہم آئین اور قانون کے فریم ورک میں نہیں آتے، جب تک آئین کی سپرمیسی نہیں ہوتی اس ملک میں، تو پھر اسی طرح پھر ان لوگوں کے لیے راستے بہت سارے، پھر وہ راستے نکالتے رہیں گے. لیکن آئین کو سپرمیسی ملے کہاں سے؟ جی عماد صاحب. آئین کو سپرمیسی ملے کیسے؟ یعنی یہ سیاسی جماعتیں جب اقتدار میں نہیں ہوتی تو یہ بلیک میلنگ کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس پر لڑ رہے ہیں کہ آئین کی بالادستی نہیں ہے. جب اقتدار میں آتے ہیں پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اسی آئین کے خلاف لڑتے ہیں. یعنی نواز شریف صاحب جب نکالے گئے تو اسی جی ٹی روڈ پر جاتے ہوئے انہوں نے آئین کی سپرمیسی کا نعرہ لگایا تھا، ووٹ کی عزت کا نعرہ لگایا تھا. لیکن الٹیمیٹلی ہوا کیا؟ اقتدار میں آئے، 26ویں اور 27ویں ترامیم دے گیا اور یہ ہائیبرڈ نظام دے گیا. اسی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کے پھر وہ اقتدار میں آ گئے، جس اسٹیبلشمنٹ کو وہ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، اور اس نے ووٹ کا حق مجروح کیا ہے. انفارچونیٹ ہے، بٹ لیکن آپ دونوں کی جو رائے ہے وہ عوام تک پہنچ گئی ہے. عوام اپنی رائے خود ڈیولپ کرے، آپ خود کس کو ووٹ دینا ہے وہ بہتر طریقے سے جانتی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمان گرامی. ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں ناظرین ایران اور امریکہ جنگ کے حوالے سے. امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ جو میزائل ہیں پیٹریوٹ میزائل، وہ اس کا ذخائر جو ہیں کم ہو گئے ہیں. اس پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.